خود کو دولت اسلامیہ کہنے والا گروہ اب افغانستان کے دارالحکومت کابل کے بہت قریب پہنچ چکا ہے اور افغان پولیس کو لگتا ہے کہ اب کسی وقت بھی کابل پر حملہ ہو سکتا ہے۔ خطرہ کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ کابل سے باہر نکلنے پر ہوتا ہے، جہاں دولت اسلامیہ کا ایک کمانڈر بی بی سی سے بات کرنے کے لیے راضی ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ سابق طالبان جنگجو ہیں جو اب دولت اسلامیہ کے سیاہ جھنڈے تلے ساری دنیا سے جہاد کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہیں ان کے کمانڈر زندانی، جن کے نام کا لفظی مطلب ہی قیدی ہے۔ ابھی ہم یہاں 3 صوبوں میں موجود ہیں، لیکن ہم لڑائی صرف ایک صوبے میں کر رہے ہیں، باقی صوبوں میں ہم اپنے کمانڈر کے احکامات کا انتظار کر رہے ہیں۔ خیال ہے کہ ابھی دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، مگر یہ اتنی ضرور ہے کہ ملک میں کافی خوف و ہراس پھیلا سکتی ہے۔ افغان حکام کے مطابق دولت اسلامیہ کو مقامی لوگوں کی حمایت حاصل نہیں ہے کیونکہ وہ انہیں بہت زیادہ ظالم سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان سے نپٹنے کے لیے بین الاقوامی مدد کی ضرورت ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ انہیں پیسے اور سامان کہاں سے مل رہا ہے۔ افغانستان ان سے اکیلے نہیں نمٹ سکتا کیونکہ یہ باہر سے بھیجے جا رہے ہیں۔ دولت اسلامیہ پہلا بین الاقوامی گروہ نہیں ہے جس نے افغانستان کے پہاڑوں میں اپنا ٹھکانہ بنایا ہو۔ تورا بورا پیغار اسی صوبے میں ہیں جہاں ابھی دولت اسلامیہ پھل پھول رہی ہے، اور یہ وہی تورا بورا ہے جسے اسامہ بن لادن نے اپنا گڑھ بنایا ہوا تھا۔ عارف شمیم، BBC نیوز۔